اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ نہج البلاغہ کی اس سیریز میں جس میں ہم دھیرے دھیرے پیراگراف وائز نہج البلاغہ کو پڑھنے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا استقبال ہے۔ خطبہ 2 میں ہم دوسرے پیراگراف کو پڑھ چکے تھے، جہاں امیر المومنین نے اللہ کی حمد اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے بعد ارشاد فرمایا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالدِّينِ الْمَشْهُورِ وَالْعِلْمِ الْمَعْصُورِ وَالْكِتَابِ الْمَسْطُورِ وَالنُّورِ السَّاطِعِ وَالضِّيَاءُ اللَّامِعِ وَالْأَمْرِ الصَّادِحِ وَإِزَاحَةً لِلشُّبْهَاتِ وَاحْتِجَاجًا لِبَيِّنَاتِ وَتَحْذِيرًا بِالْآيَاتِ وَتَخْوِيفًا بِالْمُصُولَاتِ۔ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں شہرت یافتہ دین، وہ دین جو شہرت والا ہے، جو مشہور ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں عالم اسلام پھیل چکا ہے، تو ایک ایسا دین جو شہرت یافتہ دین ہے اور منقول شدہ نشانیاں، یعنی وہ نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور لکھی ہوئی کتاب یعنی لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے کہ ساتھ ذوفشاں نور کے ساتھ اور چمکتی ہوئی روشنی کے ساتھ اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا ہے، اتنی چیزوں کے ساتھ، یعنی ایک دین جو ہے مشہور ہے، جو اس کی دلیلیں ہیں، جو اس کی نشانیاں ہیں وہ نقل ہیں، اور کتاب لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی چیز ہے، اس کا نور ذوفشاں ہے اور اس کی روشنی چمکتی ہوئی ہے، اور فیصلہ کن امر یعنی ایک ایسی چیز جس کے بعد پھر کوئی حجت نہیں رہ جاتی دین کو سمجھنے والے کے لیے۔ کیوں بھیجا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو؟ تاکہ شک اور شبہات کا ازالہ کیا جائے۔ جو خدا کے بارے میں شک کر رہا ہے، دین کے بارے میں شک کر رہا ہے، احکام کے بارے میں شک کر رہا ہے، بعد میں امیر المومنین اسی خطبے میں بیان کریں گے کیسے حالات میں رسول اللہ آئے تھے، ان سب شکوک کو اور شبہات کو دور کرنے کے لیے رسول کو بھیجا، اور ایسی دلیلوں کے ساتھ تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ جب خداوند عالم کے سامنے جائے تو خدا کہے کہ میں نے ایسا رسول بھیجا تھا، اس کے ساتھ ایسی نشانیاں بھیجی تھی، اس کے ساتھ ایسی دلیلیں بھیجی تھیں۔ اب ان چیزوں کے بعد کوئی حجت انکار کی رہ نہیں جاتی، اور آیتوں کے ذریعے ڈرایا جائے اور عقوبتوں کے ذریعے سے خوف زدہ کیا جائے۔ خداوند عالم نے احتجاج کرنے کے لیے دلیلیں دی اور آیات کے ذریعے سے ڈرایا، اور عقوبت یعنی عاقبت میں جو سختیاں ہونے والی ہیں، جہنم العیاذ باللہ، اس کی جو سزائیں ہیں، وہ بہرحال انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ یا کوئی عمل لالچ پہ کرتا ہے یا پھر خوف سے کرتا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے دونوں چیزوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھیجا، بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا، جنت کی بشارت بھی دی اور جہنم سے ڈرایا بھی، تاکہ انسانی فطرت جو دونوں چیزوں کی آمیزش ہے اس کے ساتھ دین کو قبول کر سکے اور عمل کر سکے۔ اس بعد والے پیراگراف میں امیر المومنین اس وقت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جس وقت رسول اللہ کو خدا نے بھیجا۔ وَالنَّاسُ فِي الْفِتْنِ الْجَزَمَ فِيهِ الْحَبْلُ الدِّينِ وَتَزَعْزَعَتْ سَوَارِيَ الْيَقِينِ وَاخْتَلَفَ النَّجْرُ وَتَشَقَّقَتْ أَمْرُ وَزَاقَ الْمَخْرَجُ وَعَمَى الْمَصْدَرُ فَهُدَى الْخَامِلُ وَالْعَمَى الشَّامِلُ عُصِيَ الرَّحْمَنُ وَنُصِرَ الشَّيْطَانُ خُذِلَ الْإِيمَانُ فَأَنْهَارَتْ دَعَائِمَهُ وَتَنَكَّرَتْ مَعَالِمَهُ وَدَرَسَتْ سُبُلَهُ وَعَفَّتْ شُرْكُهُ۔ فرمانے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھیجا گیا، اس وقت کے حالات یہ تھے، لوگ فتنوں میں مبتلا تھے، جہاں دین کے جو بندھن تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، اور یقین کے ستون متزلزل ہو چکے تھے، یقین لرزہ بندام تھا، اور اصول مختلف اور حالات پراکندہ تھے، بہت برے حالات تھے دنیا کے۔ کوئی اصنام پرستی کر رہا تھا، کوئی آتش پرستی کر رہا تھا، کوئی کسی چیز کو پوج رہا تھا، کوئی کسی چیز کو مان رہا تھا، شرم اور بے حیائی اور جھوٹ اور لالچ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور نکلنے کی راہ یعنی جو مومن تھے بھی ان کے لیے نکلنے کی راہیں بہت تنگ ہو گئی تھیں، اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور راستے تاریک ہو گئے تھے، ہدایت گم ہو چکی تھی، اور ضلالت اور گمراہی ہر طرف تھی، دھوکہ دینے والے بہت تھے، پریشان کرنے والے بہت تھے، ہدایت کرنے والے بہت کم تھے، اور ہر طرح سے اللہ کی مخالفت ہوتی تھی اور شیطان کی مدد کی جاتی تھی۔ ایمان والے بے سہارا تھے اور اس کے ستون گر چکے تھے،
اس کے نشان تک پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب خانہ کعبہ کے اندر اصنام بھرے ہوں، جو چیز اللہ کے حکم سے دنیا میں اللہ کی نشانی کے طور پر بنائی گئی ہو، وہاں پر شیاطین کی پرستش ہو رہی ہے، اس سے زیادہ برے حالات کیا ہوں گے۔ اور اس کے راستے مٹ گئے تھے اور شاہراہیں اجڑ چکی تھیں۔ یعنی یہ حالات کی سختیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں امیر المومنین۔ اطؤ الشیطان فسلک المسلکہ وراد منہالہ بہم صارت اعلامہ وقام لواعبہ فی فتن داستہم باحقافہا وطاعتہم بازلافہا قامت علی سنابکہا فہم فیہا ناعہون حائرون جاہلون مفتنون فی خیر الدار والشر جیران نومہم شہود وکہلہم دموع بعرض علمہا ملجم وجاہلہا مکرم۔ فرما رہے ہیں کہ لوگ ایسے راستے پہ تھے، ایسے حالات پہ تھے کہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی راہ پر چلنے لگے تھے اور اسی کے گھاٹ پر اتر گئے تھے۔ یعنی شیطان ایک اشارہ ہے کہ یعنی اسی کے راستے پہ چل رہے تھے، اسی کی بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل کر رہے تھے، اور ہر طرف شیطان کی پرستش ہو رہی تھی، اسی کے جھنڈے لہر رہے تھے، اور ایسے فتنوں میں تھے کہ جہاں وہ لوگ بالکل جیسے کوئی لشکر آ کے چڑھائی کر کے ہر طرف اپنی نشانیاں چھوڑ دیتا ہے، اس طرح شیطانی لشکروں نے آ کر ہر طرف اپنی نشانیوں کو چھوڑ دیا تھا، گھروں کو مسمار کر دیا تھا، اور پنجوں کے بل مضبوطی سے وہ کھڑے ہو چکے تھے۔ یعنی ہر طرف شیطان اور شیطانی کردار نظر آ رہا تھا۔ تو وہ لوگ ان میں حیران اور سرگردان، جاہل اور فریب خوردہ تھے۔ ایسے حالات میں جو لوگ تھے وہ یا جاہل تھے، یا حیران تھے، یا فریب کھا چکے تھے۔ ایک ایسے گھر میں جو خود اچھا مگر اس کے بسنے والے برے تھے۔ یعنی دنیا اور مکہ ایک اچھی جگہ تھی، خدا نے اس کو چنا تھا، لیکن وہاں جو بس رہے تھے وہ لوگ برے تھے۔ جہاں نیند کے بجائے بیداری اور سرمے کی جگہ آنسو تھے۔ یعنی خداوند عالم نے نیند بنائی ہے تاکہ انسان آرام کر سکے، سکون بتایا ہے تاکہ تھوڑا سا ریسٹ کر سکے، تاکہ پھر سے عمل کر سکے۔ یہ سارے حالات خراب ہو چکے تھے۔ اشارہ کیا کہ سرمے کی جگہ خون تھا، یعنی شیطان کی پرستش کے نتیجے میں ہر دن جنگ و جدال تھا، ہر دن خون ریزی تھی۔ تو جہاں خوبصورتی ہونا چاہیے تھی، سکون ہونا چاہیے تھا، وہاں خون بہہ رہا تھا اور بے چینی تھی۔ اس سرزمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی اور جاہل معزز اور سرفراز تھا۔ ایک ایسی جگہ آ گئی تھی کہ جہاں جو علم رکھتا تھا وہ خاموش تھا، اور جو جاہل تھا اس کی طوطی بول رہی تھی۔ یہ حالات تھے مکے کے اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو خداوند عالم نے مبعوث فرمایا، اور ان حالات میں آ کر رسول نے دین کو پھیلایا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ہم ان حالات کو امیر المومنین کے خطبے کے پیش نظر سمجھیں تو ہم سمجھ پائیں گے کہ رسول نے اپنی رسالت کو کن خطرناک حالات میں آ کر اعلان کیا اور عمل کیا، اور ان کے اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج دین کی بو باقی ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ امیر المومنین کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔